امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے مذہبی آزادیوں کے حوالے سے جاری کردہ سالانہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایران میں مذہبی اقلیتوں کے 380 شہری جیلوں میں قید ہیں، جن میں سب سے بڑی تعداد اہل سنت مسلک کے باشندوں کی ہے۔ جاری کی جانے والی رپورٹ میں ایران کی انسانی حقوق کی دستاویزات میں بیان کردہ اعداد و شمار کا حوالہ دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایران میں دیگر مذہبی اقلیتوں کے شہریوں کے ساتھ ساتھ اہل سنت مسلک کے 250 شہری قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اہل سنت مسلک کے بعد بہائی فرقے کے 82 افراد قید ہیں، صوفیین کے 16، یارسین کے 10 اور اہل تشیع مسلک ترک کرنے والے 2 اور زرتشت مذہب کے 2 افراد قید ہیں۔ امریکی رپورٹ کے مطابق سن 2015 کے دوران ایرانی حکومت کی طرف سے اہل سنت مسلک کے 20 شہریوں کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے الزام میں پھانسی دی گئی ہے۔ اہل سنت مسلک کے 10 قیدی اس وقت بھی سزائے موت کے منتظر ہیں۔ حال ہی میں 25 کے قریب سنی مسلمانوں کو اجتماعی طریقے سے موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران میں مسلکی اور مذہبی بنیادوں پر شہریوں سے امتیازی سلوک اور ظلم کے بدترین مظاہر سامنے آ رہے ہیں۔ صرف اہل سنت ہی نہیں بلکہ دیگر مذاہب کے پیروکاروں کے ساتھ بھی ایرانی رجیم کا سلوک نہایت ظالمانہ ہے اور اقلیتوں کے بنیادی حقوق کھلے عام پامال کیے جاتے ہیں۔ عیسائیوں بالخصوص پروٹسٹنٹ اور مرتد ہو کر عیسائیت اختیار کرنے والوں کو بھی نشانہ انتقام بنایا جاتا ہے۔ ان رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ ایران میں سن 2013 کو منتخب ہونے والے اصلاح پسند صدر حسن روحانی کے دور حکومت میں مذہبی آزادیوں کی پامالیوں کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ امریکی کانگریس میں پیش کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ حسن روحانی کی آمد سے انسانی حقوق کے اداروں کو توقع تھی کہ ایران میں مذہبی آزادیوں اور بنیادی حقوق کی پامالی کم ہوگی، مگر ایسا نہیں ہوا، بلکہ حسن روحانی کے دور حکومت نے ایران میں بنیادی حقوق کی زیادہ پامالیاں ہو رہی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جیلوں میں قید اقلیتی شہریوں کو بدترین اذیتوں کا سامنا ہے۔ معمولی واقعات اور الزامات کی پاداش میں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ اخوت و محبت کا علم بردار وصال اردو۔